الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين ثم آمين. الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہم رکوع نمبر 9 سے شروع کریں گے. پارہ نمبر 1 الف لام میم سورۃ البقرہ. کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ ہر پارے کے ساتھ انشاءاللہ ہم ایک صحابی کو لے کے چلیں گے. کیوں؟ صحابی وہ شخصیات تھی جن کے لیے رب العالمین نے فرما دیا رضی اللہ عنہم وردو عن. اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے. ہم نے ان کے زندگی میں دیکھنا ہے ایسا انہوں نے کیا کام کیا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، تاکہ میں اور آپ جب قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جائیں تو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے بھی اپنی رضا کی سند کا اعلان فرما دے انشاءاللہ آمین. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ پہلے پارے کی شخصیت تھے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے بہت قربانیاں دی. انہوں نے اپنا مال بھی لگایا، انہوں نے اپنی جان کو بھی لگایا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ سے بے انتہا محبت تھی. انہوں نے پیچھا کر کے نہیں دیکھا. یہی وجہ تھی کہ اللہ نے ان کے لیے سلام بھیجا عرش سے. جب آپ علیہ السلام کو حکم ملا ہجرت کا کہ آپ صحابہ کو مدینہ بھیج دیں، آپ علیہ السلام ایک ایک صحابی رسول کو پرمیشن دے رہے تھے، اجازت دے رہے تھے آپ مدینہ چلے جائیں. جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی باری آئی، فرمانے لگے اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے. انہیں معلوم تھا میرا حکم تھوڑا سا الگ ہوتا ہے، اللہ کے رسول میرے لیے کیا حکم ہے. فرمانے لگے ابو بکر میں اور تمہیں اکٹھے چلیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ گھر آ گئی. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دن میرے ذہن سے نکل کے 2 دن یا 3 دن کے بعد جب حکم ملا ہجرت کا، آپ علیہ السلام رات کو اٹھ کے آئے. ابھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کے دروازے پر پہنچے، ابھی دستک کے لیے ہاتھ اٹھایا تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے دروازہ پہلے سے کھول دیا. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر چلے ہجرت کے لیے. فرمایا اللہ کے رسول میں تیار ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا ابوبکر آپ جاگ رہے تھے اس وقت؟ فرمانے لگے اللہ کے رسول جب سے آپ نے فرمایا تھا کہ میں نے اور تم نے گٹھے چلنے، اس کے بعد تو ابوبکر کی آنکھ ہی نہیں رکھی. یہ وہ بات تھی جس سے قرآن نے کہہ دیا رضی اللہ عنہم وردو عنہ. ایسے ہی جنت کے ٹکٹ نہیں ملا کرتے. فرمایا اللہ کے رسول میں تو اس کے پاس سویا ہی نہیں. اور پھر تیاریاں کیسے کروائی؟ اپنے بیٹے سے کہا اپنی بکریوں کو چرانا، لیکن غار کے آس پاس. اپنی بیٹی سے فرمایا کہ اسما روزانہ تازہ کھانا بنا کے غار میں پہنچا دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے. یہ وہ شخصیات تھی جنہوں نے ہر مشکل وقت آیا میرے پیارے آقا علیہ السلام پہ. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ بالکل ایک دم ساتھ کھڑے، کبھی نہیں کہا کہ میں یہ نہیں کرتا، مجھے یہ مجبوری ہے، مجھے یہ مجبوری ہے. سبحان اللہ. ایک دفعہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ بیٹھی تھی. یہ کون تھی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کی بیٹی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. تو دیکھ کے نا آسمان پہ ستارے چمک رہے تھے رات کو، تو کہنے لگی اللہ کے رسول یہ جتنے آسمان پہ ستارے ہیں نا، اتنی نیکیاں کسی کی ہو سکتی ہیں؟ آپ دیکھیں نا ان کے کیسے سوال جواب ہوتے تھے. اللہ کے رسول اتنی کسی کی نیکیاں ہو سکتی ہیں؟ اب ان کے دل میں بات مچل رہی تھی کہ رسول اللہ میرے ابو کے لیے تعریف کرے کہ ہاں عائشہ تیرے باپ کی اتنی نیکیاں ہیں. کیونکہ والدین کی تعریف سننا اولاد کی حسرت ہوتی ہے. کوئی کہے میرے والدین اچھے، اللہ کے رسول تعریف کرے تو آپ علیہ السلام بھی سمجھ گئے تھے. فرمانے لگے ہاں عائشہ ایک شخص ہے جس کی اتنی نیکیاں جتنے آسمان پر ستارے. فرمانے لگے اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ دیکھنے لگی، چپ ہو گئی. آپ علیہ السلام بھی سمجھ گئے. فرمانے لگی اللہ کے رسول پھر میرے ابو کی کتنی نیکیاں ہوں گی.
ان کی کتنی ہیں؟ یہاں پر علیہ السلام نے فرمایا عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی جو انہوں نے ایک کام کیا تھا وہ اس آسمان کے ستاروں سے زیادہ بڑھ گئی، تو پھر سوچو باقی نیکیوں کا کیا حساب ہوگا۔ یہ وہ شخصیات تھی، رب نے اعلان فرما دیا رضی اللہ عنہم ورضوا عن، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے، سبحان اللہ۔ اور پھر پیارے آقا علیہ السلام فرمایا کرتے تھے دنیا میں جس نے میرے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا میں نے سب کا بدلہ چکا دیا، واحد ابو بکر ہے جس کے احسانوں کا میں بدلہ نہ چکا سکا، ابو بکر اللہ ہی تجھے جزائے خیر دے۔ اور اکثر آپ علیہ السلام فرمایا کرتے تھے اندر جاتے تو میں ابو بکر اور عمر، باہر آتے تو میں ابو بکر اور عمر، یہاں کے میں ابو بکر اور عمر، ایسی رفاقت سبحان اللہ کتنی خوبصورت ہے۔ اور پھر سوئے بھی تو آپ علیہ السلام کے پہلو میں، یہ محبت تھی، اس نے ان کو بنایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ ٹھیک ہے، پھر ہم نے کہا تھا کہ ہم ڈیلی کی ایک دعا بھی سیکھیں گے۔ کل کی جو ہماری دعا تھی وہ ہم نے حق کو دیکھنے کی دعا کی تھی، آج کی ہم دعا بڑی پیاری خوبصورت دعا ہے انشاءاللہ، وہ پڑھیں گے ہم اللہم انا اسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع کا سوال کرتے ہیں، وہ علم نافع جو صرف رمضان تک نہ رہے، وہ علم نافع جو صرف قرآن کے سامنے بیٹھ کر نہ رہے، یا اللہ وہ علم نافع جو یہاں سے اٹھنے کے بعد بھی ہمیں کام آئے، جو رمضان کے بعد بھی ہمیں کام آئے، جو صرف دنیا میں نہیں آخرت میں بھی ہمیں کام آئے۔ اس کا طیبہ پاکیزہ رزق کا یا اللہ سوال کرتے، طیب رزق کا، وعملا متقبلا، اور اس عمل کا سوال کرتے جو آپ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے، آپ کا آنا، آپ کا اٹھنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا چل کر آنا، آپ کا بھاگنا، آپ کا دوڑ دوڑ کے کام کرنا کہ ہم نے جانا سننے کے لیے، اللہ تعالیٰ یہ ساری چیزیں اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ رکوع نمبر 9، ٹاپک لکھیں ایمان اور عمل صالح سے جنت پانے کی کوشش کرنا، ایمان اور عمل صالح سے جنت پانے کی کوشش کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور جب تم نے قتل کیا ایک شخص کو پس جبکہ لگتا نہیں تھا جبکہ تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام دوسرے پر ڈال دیا تھا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا کہ مارو اس کے بعض حصے کو بعض پر، اسی طرح اللہ زندہ کرتا ہے مردے کو، اور وہ چاہتا تھا تمہیں دکھائے اپنی نشانیاں لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل سے کام لو۔ گائے کا ذکر چل رہا تھا، ایک شخص کا قتل ہو چکا تھا، جب ہم تفسیر کرواتے تب ہم بہت ڈیپتھ میں جا کے کرواتے، ابھی ہمارے پاس ٹائم شارٹ ہے اس لیے میں جلدی جلدی سے گزروں گی انشاءاللہ، تو اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ظاہر کرنا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم قست قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد جیسے کہ پتھر یا اس سے بھی زیادہ سخت، اور پتھروں میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے نہریں پھوٹ پڑتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، کان گر جاتے ہیں، پتھر گر جاتے ہیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی مثال پتھر سے دی ہے، کچھ لوگوں کے دل سخت ہو جاتے ہیں لیکن جب اللہ کا کلام ان کے دلوں پر اترتا ہے ان کے دل پھٹتے ہیں، وہ خود پھٹتے ہیں، پھر ان کے اندر سے نہریں نکلتی ہیں، خیر کی نہریں نکلتی ہیں، بھلائی کی نہریں نکلتی ہیں، جس طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ کتنے سخت دشمن اسلام تھے اور پھر مثالی دوست اسلام بھی تو بنے نا۔ اس سے پہلے تو مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ نے جب اسلام قبول کیا تو سرعام عبادت شروع ہو گئی۔ کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے ہیں، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں، اور جب یہ لوگ ان سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کیا تم ان کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ نے تم پر کھولی ہیں تاکہ تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں؟ کیا تجھے اتنی بھی عقل نہیں
کیا یہ لوگ جانتے نہیں کہ اللہ کو ساری باتوں کا علم ہے، جو وہ چھپاتے ہیں، جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ایسے ان پڑھ ہیں جو کتاب کا علم تو نہیں رکھتے، البتہ وہ آرزویں لگائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ یہ تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کمائیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے اس پر اس آمدنی کی وجہ سے جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ اب ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگاتے ہو جس کا تمہیں کچھ علم نہیں؟ جو لوگ بھی برائی کماتے ہیں اور ان کی برائی انہیں گھیر لیتی ہے، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے رہنے والے ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ یہ رکوع نمبر 9 ہے۔ اس کا ٹاپک کیا تھا؟ ایمان اور عمل صالح سے جنت حاصل کرنا۔ دیکھیں، بنی اسرائیل کا ذکر ہے، کل بھی ذکر کیا تھا۔ بنی اسرائیل ماضی کے مسلمان تھے۔ حضرت مسلمان ہوتا ہے نا فرما بردہ، جو کلمہ پڑھ لیتا ہے، جس نبی کے دور میں جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ مسلمان ہے۔ تو یہ ماضی کے مسلمان تھے، گزر گئی بات۔ اب یہ خود حق پر نہیں رہے، ان کو حق کی پہچان تھی، لیکن کل ہم نے پڑھا تھا انہوں نے حق کو چھوڑ کے صرف کیا چیزیں اپنا لی؟ مقصد حیات کو بلا لیا، بس کھاؤ پیو اور دنیاوی عیش و آرام کرو۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ انہیں ذلیل و خوار کر دیا۔ اب انہیں علم تو کچھ تھا نہیں، ان کے پاس کچھ سوچ و سمجھ تو تھی نہیں، لیکن انہوں نے آرزویں کیا لگا رکھی تھی کہ ہم جنت میں چلے جائیں گے، جنت ہمارے لیے بنی ہے۔ اچھا، میں اور آپ آج کے مسلمان ہیں، ہم حال کے مسلمان ہیں، یہ کتاب مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ کیا میں نے اور آپ نے بھی تمنائیں نہیں لگا رکھی؟ قرآن کو سمجھ کے پڑھا زندگی میں؟ نہیں نہ پڑھا، لیکن جب بھی کوئی بات کرتا ہے کہ آپ ڈر جائیں اللہ سے، کیا کہتے؟ جنت تو بنی ہے مسلمانوں کے لیے، اللہ تو ہے ہی بڑا غفور الرحیم۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس رکوع میں بتا دیا کہ جنت آرزویں کرنے سے نہیں ملے گی، جنت صرف تمنا کرنے سے نہیں ملے گی، جنت خواہش کرنے سے نہیں ملے گی۔ کیسے ملے گی؟ عمل صالح، ایمان اور نیک عمل۔ جب تک عمل نہیں ہوگا جنت نہیں ملے گی۔ وہ اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ حاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری۔ تو عمل صالح دیکھیں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ کی شخصیت، کیا رشتہ تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے؟ سسر کا تھا نا، دوست بھی تھے نا۔ تو کیوں نہیں بیٹھ کے کہ ٹھیک ہے نبی پاک علیہ السلام میرے دوست ہیں، مجھے کیا ضرورت ہے عمل کرنے کی، یہ تو میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے۔ کبھی رکے، کبھی پیچھے ہٹے، میرے پاس بہت زیادہ نیکیاں ہیں، مجھے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے، تو پھر میں اور آپ کیوں رک جاتے ہیں؟ بات تو میری اور آپ کی جا رہی ہے، یہ قرآن مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے۔ میں اور آپ صرف 5 ٹائم کی نماز پڑھ کے کیوں بیٹھ جاتے ہیں؟ میں اور آپ صرف ایک دن میں ایک قرآن کا رکوع پڑھ کے، عربی پڑھ کے ہم کیسے آرام سے بیٹھ سکتے ہیں؟ مجھے اور آپ کے سر پر ذمہ داریاں ہیں، ہمیں امت وسط بنایا گیا، درمیانی امت، ایک چین ہے، گولڈن چین ہے، کس سے جوڑ رہی ہے؟ اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچانا۔ تو میں اور آپ جب ذمہ داریوں سے اپنے آپ کو آزاد کر کے آرام کی نیند سو جائیں گے تو پھر ان ذمہ داریوں کو نبھائے گا کون؟ تو اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے مخاطب ہے، فرما رہے نہیں تم نے سونا نہیں ہے، تم نے غفلت نہیں کرنی، تم نے بنی اسرائیل والے کام نہیں کرنے، تمہیں خلافت ملی ہے۔ اب تم نے تمنا کرنے سے صرف تمہیں جنت نہیں ملے گی، بلکہ کام کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کرنا ہے، نیک عمل کرنے۔ اور سچی بات ہے، مجھے اور آپ کو اکثر لوگوں کو دیکھنے کی، ان کو تاڑنے کی بڑی عادت ہوتی ہے نا، وہ اس نے کیا کیا، وہ اس نے کیسا کھایا، وہ اس نے کیسا پکایا، وہ اپنی ساس کے ساتھ کیسی ہے، وہ بہو کے ساتھ کیسی ہے، وہ خاوند کے ساتھ کیسی ہے، اسے کپڑے کیسے پہنے ہوئے ہیں، اسے فلاں سے کپڑے۔ جب مجھے اور آپ کو اپنی فکر لگ جائے گی نا، واللہ کی یاد نہیں رہے گا، واللہ کی یاد نہیں رہے گا فلاں کیا کر رہا ہے، فلاں کیا۔ مجھے تو اپنی فکر ہونی چاہیے، یار میں مر گئی تو میں قبر میں کیا لے کے جاؤں گی؟
میرے پاس کیا ہے میں آگے لے کے جاؤں؟ تو اس رکوع میں مجھے اور آپ کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ نے کیا کرنا ہے؟ عمل صالح کرنے ہیں، ٹھیک ہے؟ عملی نکات یہ ہے کہ تمنا سے نہیں جنت ملتی، بلکہ کس سے ملتی ہے؟ عمل صالح سے ملتی ہے۔ دوسری چیز اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اور آپ رب العالمین کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہو جائیں، اپنا حساب کیا کریں، اپنے نفس کا اور کڑا حساب کیا کرے، اس نفس کو کسی قسم کی چھوٹ نہ دیا کرے۔ آپ نے اس نفس کو آج چھوٹ دے دی تو یہ نفس کل آپ کو لے کر ڈوب جائے گا۔ اس نفس پہ بہت سختی کیا کرے، اس نفس کو دبایا کرے، یہ کہ اوپر نہ اٹھ جائے، یہ آرام طلب نہ ہو جائے، اس کو جتنا دبا سکتے ہیں اتنا دبائیں، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، آگے ہے رکوع نمبر 10، ٹاپک لکھیں دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ دوسروں کو نصیحت خود میاں فضیحت۔ اللہ تعالیٰ پھر بنی اسرائیل کا ذکر فرما رہے ہیں، فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور جب ہم نے لیا پختہ عہد بنی اسرائیل سے، کیا لیا تھا اللہ نے عہد؟ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، نہ عبادت کرنا اللہ کی، اور والدین کے ساتھ احسان کرنا، اور رشتہ داروں کے ساتھ، اور یتیموں کے ساتھ، اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں سے کہنا اچھی بات، اور نماز قائم کرنا، اور زکوٰۃ دینا۔ پھر تم پھر گئے اس سے، مگر بہت کم ہیں تم میں سے، وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ، اور تم سب منہ موڑ کر بھاگ گئے۔ اور جب ہم نے لیا تم سے عہد، نہ تم بہاؤ خون اپنوں کا، اور نہ نکالو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے، پھر تم نے اقرار کیا، پھر تم گواہ ہو۔ اس کے بعد تم ہی وہ لوگ ہو کہ اپنوں کو قتل کرتے ہو، اور اپنوں میں سے کچھ لوگوں کو ان کے گھروں سے باہر نکالتے ہو، اور ان کے خلاف گناہ اور زیادتی کا ارتکاب کرتے ہو، پھر فدیہ دے کر انہیں چھڑاتے ہو۔ اگر وہ دشمنوں کے قیدی بن کر تمہارے پاس آ جاتے ہیں تو تم ان کو فدیہ دے کر چھڑاتے ہو، حالانکہ ان کو گھر سے نکالنا ہی تمہارے لیے حرام تھا۔ تو کیا تم کتاب تورات کے کچھ حصے پر ایمان تو رکھتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ اب بتاؤ کہ جو شخص ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ دنیاوی زندگی میں اس کی رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو سخت عذاب کی طرف بھیج دیا جائے گا۔ اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیاوی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، لہٰذا ان کے عذاب میں کوئی کمی نہ ہوگی اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ دوسروں کو نصیحت کرتے تھے، پہلے بلاتے تھے دین کی طرف، خود اپنے عمل کی بات آتی تھی، بنی اسرائیل نہیں کرتے تھے عمل۔ اللہ نے فرمایا تم نے ایسا کیا، تم نے گمراہی کو خرید دیا ہدایت کے بدلے، لہٰذا تمہیں یہ تمہاری دنیا کی زندگی، یہ تمہارا مال، یہ تمہاری شہرت، یہ تمہارا پیسہ میرے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، تمہارے لیے عذاب ہے اور بڑی سخت آیت لا یخفف، ہلکا بھی نہیں کیا جائے گا۔ دل ہوتا ہے نا، درد ہوتا ہے تو بندہ کہتا ہے تھوڑا سا کم ہو جائے، تھوڑا سا مجھے ریلیف مل جائے، اللہ فرما رہا ہے نہیں ہلکا کیا جائے گا، دن بہ دن زیادہ ملے گا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خریدا تھا، اور اس کی وجہ سے اب آخرت کے دن ان کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ دنیا کی زندگی کو نہیں خریدنا، ہمارا فوکس آخرت پر ہونا چاہیے۔ کیوں؟ آخرت ہی اصل ٹھکانہ ہے، آخرت یہ تو چند دن کی زندگی ہے، یہ تو گزر جائے گی، روتے ہوئے گزری یا ہنستے ہوئے گزری، صحت یابی میں گزری یا بیماری میں گزری، گزر تو رہی ہے نا، یہ تو گزر جائے گی۔ وہ آخرت کی زندگی بڑی سخت ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی، وہاں پہ موت بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، پورا یہاں پہ میثاق مدینہ کا جو تذکرہ ہے نا، جو بھی ایک وعدہ لیا تھا، وہ ایک ڈیپتھ ڈیٹیل آتی ہے، میں اس میں پڑھ گئی تو پھر ہمارے رکوع رہ جائیں گے۔ تو اس میں عملی نکات کیا، میں نے اور آپ نے عمل کیا کرنا ہے؟ اس رکوع سے میرا اور آپ کا کیا تزکیہ ہے؟ اللہ کی بندی بن جانا، اللہ کی بندی بن جانا۔ اور بندہ عبد بہت بار بتا چکی ہوں کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو۔ غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ تو اب مرضیاں کس کس چلیں گی؟ اللہ کی۔ اب مرضیاں اللہ کی چلیں گی۔ حسن سلوک کرنا والدین کے ساتھ، اچھا سلوک، اور اتنا بھی نہیں کہنا، آپ نے پڑھا ہے نا قرآن میں کہ اگر ان میں سے ایک یا دو بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف تک بھی نہ کہو۔ پڑھے نا، اسکالرز کہتے ہیں اف کیا ہوتا ہے؟ اف یہ نہیں ہوتا کہ آپ زبان سے اف کہتے ہیں، اف اتنا ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام کر دے تو آپ صرف اتنا کر دیں، اتنا۔ اس کی بھی اجازت نہیں دی رب العالمین نے۔ تو میں نے اور آپ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھا سلوک کرنا ہے۔ پھر تیسری چیز رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اور یہ سب سے مشکل کام ہے، یہ سب سے مشکل کام ہے۔
دل پہ پتھر رکھنا پڑتا ہے. جو آپ کے ساتھ برا کرے آپ ان کے ساتھ اچھا کریں. جو آپ سے نہ بولیں آپ ان سے بول جائیں. جو آپ سے منہ پھیر کر بھاگے آپ بھاگ کے ان سے جا کے ملے. رشتہ داروں سے اچھا سلوک. پھر کیا ہے؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا. ابھی رمضان کا مہینہ آ رہا ہے تو پھر سب نے زکوٰۃ بھی انشاءاللہ جن جن پر فرض ہے انہوں نے دینی ہے. پھر کیا ہے؟ اچھی بات کہنا. اچھی بات کہنا. ہم اکثر اگر کسی کو بات بھی بولتے ہیں نا، اکثر ہمارے جملے طنزیہ ہوتے ہیں، تنقید والے. اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو جیسا بھی ہے نا، ہم نے اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے. میں اور آپ اچھی بات کہنے والے بن جائیں. میں اور آپ اپنی زبان کو میٹھا کر دیں. میں اور آپ اپنے چہروں پہ مسکراہٹ سجا کے دوسرے کو ملے نا، تو محبتیں بانٹنا شروع کر دیں گے. لوگ ہمارے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے. پتہ ہے لوگ تلخ کیوں ہوتے ہیں؟ لوگوں کو ضرورت ہوتی ہے کوئی ان کو پاس بٹھائے، کوئی ان کو سنے. آج کل ہمارے ہاں سننے کا دور نہیں نہ رہا. ہمارے پاس ٹائم نہیں نہ ہوتا کہ ہم کسی کی مشکل کو سن بھی لیں. سنا کریں، کچھ نہیں ہوتا. سنا کریں، اچھی بات بولا کریں، ان کو دعا دے دیا کریں، ان کو حوصلہ افزائی کر لیا کریں. تو کیا ہو جائے گا؟ اس سے آپ کو اجر ملے گا، ثواب ملے گا، آپ کے رب راضی ہو جائیں گے، دوسرے کا دل ہلکا ہو جائے گا. تانا نہ دیا کریں. کوئی اکثر آتا ہے اپنی کوئی بات بتاتا ہے تو پھر ہم اسے نصیحتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیا ہی کیوں تھا. وہ ٹائم نہیں ہوتا نصیحتوں کا. اس ٹائم آپ بہترین سامع بنا کریں، بس ان کو سنا کریں. سننے سے بہت سارے بوجھ ہلکے ہو جاتے. پھر کیا ہے؟ رشتہ داروں اور مسکینوں کے ساتھ نیکی کرنا. جو مسکین ہیں ہمارے ارد گرد ہیں، جو نہیں کر سکتے، ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے اپنے ساتھ ساتھ. اپنی ذات کو فوقیت نہیں دینی. اپنی ذات پہ جس دن میں نے اور آپ نے دوسروں کو ترجیح دینا شروع کر دی، ہمارے لیے غائبانہ اللہ کی طرف سے مدد آنا شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے کیا؟ اچھا جی، یہ تھا آپ کا رکوع نمبر 10. رکوع نمبر 11 ٹاپک ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. رکوع نمبر 11 ٹاپک ہے قرآن کو مضبوطی سے تھامنا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ کو کتاب اور اس کے پہ در پہ رسول بھیجے، ایک کے بعد دوسرا رسول. اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی نشانیاں دی اور روح القدس سے ان کی تائید کی، ان کی مدد کی. پھر یہ آخر کیا معاملہ ہے کہ جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس ایسی بات لے کر آیا جو تمہاری نفسانی خواہشات کو پسند نہیں، تو تم نے اس کو جھٹلایا اور تم میں سے ایک گروہ ان کا قتل کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردے میں ہیں، بلکہ لعنت فرمائی ان پر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے. بس بہت کم ہیں جو وہ ایمان لاتے ہیں. اور جب آئی ان کے پاس کتاب اللہ کی طرف سے جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے اور جو ان سے پہلے ہیں، یہ خود شروع میں کافروں کے خلاف اللہ سے فتح کی دعائیں مانگا کرتے تھے، مگر جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جسے انہوں نے پہچان بھی لیا تو اس کا انکار کر بیٹھے. بس پھٹکار ہے، لعنت ہے اللہ کی ایسے کافروں پر. بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے خود کو بیچا، اور وہ ان کا کفر کرتا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے کہ اللہ نے اپنے بندوں میں جس پر چاہا اپنی کتاب نازل فرما دی فضل کے ساتھ. اس کے ہاتھ پہ لوگ غضب کے مستحق ہوئے اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ، تو کہتے ہیں کہ وہ جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، حالانکہ اس کے بعد والی جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے وہ حق ہے. کفر کرتے ہیں. ان سے فرمائیے کہ کیوں تو نے انبیاء قتل کیے اگر تم مومن ہو، اور البتہ تحقیق موسیٰ ہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑا پوجا، اس کے بعد تم ہو ہی ظالم. اور جب ہم نے لیا تم سے عہد اور تم پر کوئی طور کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط سے تھامو اور سنو، تو کہا انہوں نے ہم نے سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دل میں بچڑے کی محبت پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کی وجہ سے. ان سے کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے اگر تم مومن ہو. آپ کہہ دیجئے اگر آخرت کا گھر اللہ کے پاس تمہارے لیے ہے تو خالص اللہ کا ہے تو اپنی سچائی کے ثبوت دو، پس تمنا کرو موت کی اگر تم سچے ہو، اور اپنے ہاتھوں کے اعمال کی وجہ سے کبھی بھی موت نہیں مانگے گے، اور اللہ خوب ظالموں کو جانتا ہے. اور البتہ دنیا کی زندگی کا حریص سب سے زیادہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ان کو پائیں گے، اور ان میں سے بہت سے مشرک ہیں وہ چاہتے ہیں ہر ایک کو ان میں سے 1000 سال دیے جائیں، اور ان کا عمر دیا جانا بھی ان کے عذاب سے نہیں چھڑائے گا، اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جانتا ہے.
اس آیت میں اللہ تعالیٰ بہت ہی پیارا پیغام دے رہے ہیں. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جس میں حق واضح تھا، اللہ کی طرف بلائے جانے والے احکامات تھے، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا. اب اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں کہ جب بھی تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آتا ہے جس کی باتیں تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف ہوتی ہیں تو تم اس کو قتل کیوں کر دیتے ہو؟ رسول آتے ہیں نا تو وہ پھر اچھائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے ہیں. تو یہ کیا کرتے تھے؟ یہ اس رسول کو نہیں، نبی کو قتل کر دیتے تھے. رسول چار ہی تھے، ان کو قتل نہیں کیا گیا، نبی کو قتل کر دیتے تھے، ان کو جھٹلاتے تھے، ان کو برا بھلا کہتے تھے. اب دیکھیں میں اور آپ کیا کرتے ہیں. کوئی بندہ شاید میرا اور آپ کا بہت فیوریٹ ہو، ہمیں بڑا اچھا لگتا ہے، ایسا ہی ہے. لیکن اگر کوئی ایسی نصیحت مجھے اور آپ کو کر دے جو ہمیں اچھی نہ لگے تو پھر اس کے بعد ہم اس سے ملنا بھی چھوڑ دیتے ہیں، ہے نا ایسی بات. مثال کے طور پہ آپ کسی رشتہ دار کے گھر جاتے ہیں، آپ اکثر بچیاں نانیال جاتی ہیں. پہلے تو ٹھیک ہے چل رہا ہوتا ہے، ماموں خالہ کوئی کہہ دے بیٹا آپ نماز نہیں پڑھ رہے، آپ نماز پڑھے، تو اس کے بعد ان کا دل ہی نہیں کرتا، ہم نہیں جاتے وہاں پہ، ایسے ہی تنگ کرتے رہتے. نفسانی خواہشات کے خلاف ہے بات. آپ ٹی وی دیکھ رہے ہو، کوئی آپ کو منع کر دے، آپ کو برا لگے گا، آپ اس کے بعد شاید اس کے منہ بھی نہ لگے. تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ آج میرے اور آپ کے اگر رنگ ڈھنگ دیکھے جائیں نا تو ہم سچی میں بنی اسرائیل کی کاپی ہیں، اور 100% کاپی ہے. ہم نے اوڑھنا ان کا شروع کر دیا، ہم نے پہننا ان کا شروع کر دیا، ہم نے کھانا ان کا شروع کر دیا، ہمارے طور اتوار ہم نے دیکھنا ان کو شروع کر دیا. ورنہ ایک مسلمان اور تصور بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ مسلمان ہو کر گانے سنے، وہ مسلمان ہو کر بے خودی دیکھے، وہ مسلمان ہو کر بے حیائی والے کام کرے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ممکن ہی نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے اور آپ کے دل میں بھی کیا بس چکی ہے؟ دنیا بس چکی ہے. ہم دنیا کے باسی بن چکے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس رکوع میں ہمارا تزکیہ کرے کہ ایسا کام نہ کرنا. بنی اسرائیل نے کتاب کو جھٹلایا تھا، تم نہ جھٹلانا، تم اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لینا. میں اکثر سوال کرتی ہوں، پھر کروں گی، بار بار کروں گی، قرآن کو اس سے پہلے ہم نے نہیں نہ پڑھا، نہیں نہ سمجھا، صرف عربی پہ ہی گزارا کر لیا. ٹھیک ہے 4 قرآن مکمل کر لیے، 5 مکمل کر لیے، 6 مکمل کر لیے، شیطان کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ 10 مکمل کر کے اٹھیں. جب آپ کے دل پہ بات لگے گی نہیں، جب آپ کا عمل ہی نہیں ٹھیک ہوگا. آپ نے ابھی قرآن پڑھا، آپ نے اٹھ کے غیبت کرنی ہے، آپ نے ابھی نمازیں پڑھی، آپ نے اٹھ کے دوسرے پڑوسیوں کو گالی گلوچ دینی ہے، تو پھر اس کو تو مسئلہ ہی نہیں، آپ تو اس کی پسندیدہ کام کریں، آپ بیٹھ کے پڑھتے رہے، اس کو تو کوئی ایشو نہیں ہے. ایشو تب ہوتا ہے جب آپ عمل بدلتے، جب اس کے خلاف جاتے، پھر وہ شیطان جو ہوتا ہے نا، پھر وہ فوجیں لگا دیتا ہے آپ کے ساتھ. تو اس رمضان میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میں اور آپ کردار کے غازی بن جائیں، صرف گفتار کے غازی نہ بنے، صرف باتوں کے غازی نہ بنے، ہمارا کردار بدلے، ہم چمکے، ہماری ایک نئی شخصیت باہر آئے. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس رکوع میں عملی نکات یہ ہیں کہ کہیں ہم بھی ان کی طرح فکر آخرت، ہمارا بھی تو بدل نہیں گیا نا، ہمیں بھی آخرت کی فکر رہی یا نہیں رہی، یہ ہم نے اپنے آپ سے سوال کرنا. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو پھر اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی سوال کریں کہ کیا صرف ان کے ہی قصے سننے اور کہنا کہ بس ٹھیک ہے یہ ان کے لیے آیا تھی، یا پھر اپنا عمل بھی بدلنا ہے، اپنا بدلنا ہے. مجھ سے اور آپ سے وہ گزر چکے، وہ ان کی پہلے بات ہو رہی ہے. اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنے عمل کو آج سے انشاءاللہ درست کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ صدیقیت. صدیق کس کا لقب تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ کا. ہم نے بھی کیا بننا ہے؟ سچا بننا ہے. وہ جھوٹے تھے، میں نے اور آپ نے جھوٹا نہیں بننا. ہمیں جو ممکن جیسا بھی ہو جائے، آج اپنے آپ کے ساتھ وعدہ کر کے اٹھے، ہم چھوٹا بڑا مذاق میں بازاروں میں بے شک ایک دکان سے جا کے دوسری دکان پہ کم ریٹ پہ سوٹ لینا ہوگا، پھر بھی جھوٹ پہ بولیں گے. ابھی عید آ رہی ہے، خواتین کی کیا عادت ہوتی ہے؟ ایک شاپ سے دوسری پہ گئے، بھائی اس کپڑے کی کیا پرائس ہے؟ بہن جی اتنی ہے. ابھی میں وہ فلاں دکان سے پتہ کر کے آئی تھی، وہ کم دے رہے تھے. آپ نے پوچھا ہوتا ہے؟ تو یہ کیا ہوتا ہے؟ جھوٹ ہوتا ہے. تو میں نے اور آپ نے ان چیزوں سے بچنا ہے انشاءاللہ، ہم نے بالکل اپنے آپ کو پاک کرنا ہے. ٹھیک ہے. رکوع نمبر 12 ٹاپک ہے ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنا. ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنا. فرمایا قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. کہہ دیجئے کہ جو دشمن ہو جبریل کا، پس بے شک اس نے نازل کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے، وہ جو تصدیق کرتی ہے جو تمہارے ہاتھ میں ہے، ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنین کے لیے
جو ہے دشمن اللہ کا اور فرشتے اور اس کے رسول اور جبریل اور میکائیل کا، پس بے شک اللہ ہے دشمن کافروں کا، اور تحقیق ہم نے نازل کی آپ کی طرف آیات واضح، اور نہیں کفر کرتے اس کا مگر فاسق لوگ۔ فاسق کون ہوتے کل بتایا تھا؟ بے شرم، صحیح یاد ہے نا، جب کھلے عام برائیاں کرتے ہیں، کوئی پرواہ نہیں، کوئی پردہ نہیں، بس ٹھیک ہے کرتے جائیں۔ یہ لوگ جب بھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان سے خالی ہیں، اور جب کبھی ان کے پاس اللہ کا رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا تو ان اہل کتاب کے ایک فرقے نے اللہ کی کتاب کو اس طرح پیٹھ پیچھے پھینک دیا گویا وہ جانتے ہی نہ تھے، اور اس چیز کے پیچھے لگ گئے جسے شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں پڑھتے تھے۔ سلیمان علیہ السلام نے نہ تو کفر کیا، اور لیکن وہ کفر شیطانوں کا تھا۔ وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے، اور بابل میں ہاروت اور ماروت دو فرشتوں پہ جو اتارا گیا تھا، وہ دونوں بھی کسی شخص کو اس وقت تک نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ دیتے کہ ہم تو ایک آزمائش ہیں، تم کفر نہ کرو۔ پھر لوگ ان سے وہ سیکھتے جس سے خامد اور بیوی میں جدائی ڈال دیتے، اور دراصل وہ بغیر اللہ کی مرضی کے کسی کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ یہ لوگ وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان پہنچائے اور نفع نہ پہنچائے، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ اس کے بیچنے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ بدترین چیز ہے، وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں۔ کاش کہ وہ جانتے ہوتے، اور اگر یہ صاحب ایمان اور متقی بن جاتے تو اللہ کے پاس ان کے لیے بہتر ٹھکانہ تھا، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اس رکوع میں جو تھا وہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ان کی جو حکومت تھی، ان کی جو بادشاہت تھی، وہ باقی انبیاء سے تھوڑی مختلف تھی، ڈیفرنٹ تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے تھے یہ حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو تو جانتے ہیں نا، جن پر زبور نازل ہوئی تھی، ان کے بیٹے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حکومت دی تھی ہواؤں پہ، جنات پہ، پرندوں پہ، ٹوٹل تمام چیزیں ان کے تابع ہو گئی تھی۔ ان کا جو تخت تھا وہ ہواؤں میں اڑا کرتا تھا۔ بہرکیف ان پر الزام لگایا، کس نے الزام لگایا؟ یہود اور نصارہ نے الزام لگایا، عیسائیوں نے الزام لگایا، کہا کرتے تھے کہ جادو سلیمان علیہ السلام نے سکھایا، کہ انہوں نے جادو کے ذریعے اپنی اتنی بڑی حکومت قائم کی سب۔ لیکن جو اللہ کا بن جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کی برات کو ضرور ظاہر کرتے، اللہ تعالیٰ اس کو بری کرتے، یہ بات آپ مانیے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ پہ الزام لگا تھا، اللہ نے قرآن نازل کر دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پہ الزام لگا تھا، اللہ نے بچے کو زبان دے دی تھی۔ تو جس پر الزام لگتا ہے اس کو بری کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کے جو راستے پر چلتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کبھی بھی برداشت نہیں کرتے کہ اس کی شخصیت پر کوئی داغ۔ تو اللہ نے اس رکوع میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو بری کر دیا، بتا دیا انہوں نے کفر نہیں کیا، انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ تو اللہ کے بڑے نیک بندے تھے۔ کفر کس نے کیا تھا؟ انکار کس نے کیا تھا؟ جادو کون سکھاتا تھا؟ شیطان سکھاتے تھے جادو ان کو۔ اور ان لوگوں نے پہلے تو یہ توحید پر قائم تھے، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے جادو سیکھنا شروع کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر بابل ایک ملک کا نام تھا، وہاں پر دو فرشتے آزمائش کے لیے اترے۔ آزمائشیں آتی ہیں انسان کا ایمان چیک کرنے کے لیے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو جب بہت زیادہ سزائیں ملتی، بہت زیادہ تکلیفیں ملتی، تو کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اللہ اور رسول کیسے ہیں؟ اگر وہ سچے ہیں تو آپ کو چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ وہ آپ کو چھڑا کیوں نہیں لیتے؟ تو حضرت بلال رضی اللہ نے بڑے خوبصورت بات بولی، فرمانے لگے جب تم بازار میں جاتے ہو، مٹی کا برتن لیتے ہو تو تم ٹھوک بجا کر چیک کرتے ہو کچا ہے یا پکا ہے۔ برتن کچا ہو تو لیتے نہیں نا لیتے۔ تو فرمانے لگے میرا اللہ اور میرا رسول بھی بلال کو ذرا ٹھوک بجا کے چیک کرے بلال سچا ہے یا کچا ہے، اگر سچا ہوا تو قبول کر لیں گے۔ اور پھر اللہ نے اتنی خوبصورتی سے حضرت بلال رضی اللہ کو قبول کیا نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے بلال ایسا کیا عمل کرتے ہو یار، تم چل زمین پر رہے ہو، تمہارے قدموں کی آواز مجھے عرش سے آ رہی ہے، جنت سے تمہارے قدموں کی آواز آ رہی ہے۔ رنگ کالا تھا، ہونٹ موٹے تھے، ناک موٹی تھی، کیا تھا؟ اللہ نے ان کو اتنے مرتبے دے دیے۔ اللہ کے ہاں شکل صورتیں کوئی کام نہیں کرتی، اللہ کے ہاں دل خوبصورت ہونے چاہیے، اللہ کے ہاں اخلاص ہونا چاہیے، ورنہ بنائے تو اسے سب کوئی خوبصورت ہے۔ اور جب آپ خوبصورت ہوں اور پھر آپ پہ ایمان کا رنگ چڑھ جائے، آپ پر عمل کا رنگ چڑھ جائے، پھر آپ کتنے خوبصورت لگے۔ اور واقعی میں سچی جو بات ہے نا، تو جتنا بھی خوبصورت ہے اگر وہ نمازی نہ ہو تو اس کے چہرے پہ رونق نہیں ہوتی۔
وائٹ ہونا خوبصورتی کی علامت نہیں ہوتی. اصل خوبصورتی کیا ہے؟ آپ کے پورے جسم پر اسلام کا رنگ چڑھا ہو. آپ کالے بھی ہوں گے لوگوں کے دل کو بھا جائیں گے. ٹھیک ہے، تو خوبصورتی کا معیار اور ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بری الذمہ کر دیا، جادو کی حقیقت بتا دی. اب وہ لوگ جو جادو سکھاتے تھے اس سے کیا ہوتا تھا؟ خامد اور بیوی میں جدائی ڈالتے تھے. اسی لیے سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ جو ہاروت اور ماروت نے جادو سکھایا اس جادو سے سخت دنیا کا جادو ہے. یہ دنیا کا بھی ہمارے اوپر جادو ہی ہوا، سچی جو بات ہے. فرمایا کرتے تھے اس لیے کہ جو ہاروت اور ماروت نے جادو سکھایا وہ تو صرف خامد اور بیوی میں جدائی ڈالتا ہے. جو یہ دنیا کی خوبصورتی کا جادو ہے یہ اللہ اور بندے میں جدائی ڈال دیتا ہے نا بات. یہ دنیا کی خوبصورتی نے اللہ اور بندے کے درمیان میں جدائی ڈال دی ہے یا نہیں ڈال دی ہے؟ اس دنیا کے رانائن، یہ دنیا تو اللہ نے خوبصورت بنائی تھی میرے بندے غور و فکر کر کے میرے اور قریب ہو جائیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو میری اور آپ کا ٹوٹل فوکس کس پہ رہ گیا؟ میں آج بھی بات کری تھی، میں نے کہا اس رمضان میں خدا را کپڑوں پہ زیادہ توجہ نہیں دینی ہے. پہلے لینا ضرور ہے، لیکن ہم شروع سے پلاننگ شروع کر دیتے اس بار ایسا لینا ہے، میرے شوز ایسے ہوں گے، میری شرٹ ایسی ہوگی، کلر ایسا ہوگا، فلاں برینڈ ہوگا، اور اس میں کرتے 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 رمضان آتا ہے جنت کی تیاری کے لیے، اور میں اور آپ کس کی تیاری میں لگا دیتے؟ کپڑوں کی تیاری میں. تو پھر جدائی ڈالی نا دنیا نے. کس میں؟ میرے اور اللہ کے درمیان میں ڈال دی. تو میں کہتی ہوں ہر وہ چیز جو میرے اور اللہ کے درمیان میں آ جاتی ہے، جو آپ کے اور اللہ کے درمیان میں آ جاتی ہے، وہ شرک میں آ جاتی ہے. آپ اس کو جب تک ہٹائیں گے نہیں نا اپنے بیچ سے، آپ کے اندر سکون نہیں اتر سکتا. ہر وہ چیز، چاہے وہ آپ کا اپنا نفس ہے. دیکھیں آپ کو نماز کا ٹائم ہو گیا یا آپ نے کہیں جانا ہے، ایک طرف آپ کو قرآن بلا رہا ہے، ایک طرف آپ کا دل کر رہا ہے میں سو جاؤں. ابھی ٹائم ہے دوپہر کا، آپ ابھی تو چلے رمضان نہیں ہے لیکن رمضان میں آپ کا دل کرے گا کہ میں اس ٹائم سو جاؤں. ایک طرف آپ کا نفس بلا رہا ہے آرام کو، دوسری طرف اللہ کا قرآن سنایا جا رہا ہے. اللہ کس میں راضی ہوگا؟ سونا بری بات نہیں ہے، لیکن یہاں پر بات پرائیورٹی کی آ جاتی ہے، ترجیح کی آ جاتی ہے. آپ کا نفس کہے کہ آپ آرام کریں، تو اگر آپ نے نفس کی سن کے آرام کر لیا تو اس کا مطلب آپ کے اور اللہ کے درمیان میں کیا چیز آ گئی؟ آپ کا نفس آ گیا. اس کو نکالیں، ہر اس چیز کو جو آپ کے اور اللہ کے درمیان آتی ہے اس کو کھینچ کر باہر نکالیں. پھر آپ کو اللہ کی محبت ملے گی، پھر آپ اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں گے. ٹھیک ہے؟ تو بہرکیف آج کل بھی جادو کا بڑا رواج ہے، ہر زمانے میں ہوتا رہا، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے جو لوگ ہوں گے ان میں بھی یہ چیز آئے گی. تو اس چیز سے خود بھی بچنا چاہیے. ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کو شک ہوتا ہے، کیونکہ مرد تو اتنا نہیں کرتے لیکن خواتین کی ذہنوں میں یہ بات گھس جاتی ہے، بہار ہو تو کسی نے جادو کر دیا، سر کا درد ہو تو کسی نے پتہ نہیں کیا کر دیا، اولاد نہیں ہو رہی ہے تو کسی نے پتہ نہیں کیا کر دیا، رشتہ نہیں ہو رہا تو پتہ نہیں کسی نے کیا کر دیا. تو اس چیز کو نکالنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نمازیں ہم خود نہیں پڑھتے. اکثر خواتین، پتہ ہے جادو ہوتا ہے ہم خود موقع دیتے ہیں، ہم خود موقع دیتے. اگر ہم موقع نہ دیتے جادو اثر نہیں کرتا. کیسے موقع دیتے؟ آپ صبح اذکار پڑھ لیں، آپ پہ اثر ہی نہیں ہوگا. آپ جب گھر جا رہے ہیں بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولے، بسم اللہ پڑھ کے قدم رکھے، کوئی چیز آپ پہ اثر نہیں کرے گی. جادو جنات کے ذریعے ہوتا ہے، اور جنات اتنے طاقتور نہیں ہوتے جتنا ہم نے خود ان کو بنایا ہوتا، اتنے طاقتور نہیں ہوتے. اس سے زیادہ طاقت رب العالمین کا کلام ہے. آپ قرآن کو تھام لیں، آپ نمازیں پڑھیں، آپ 24 گھنٹے باوضو رہیں، کوئی چیز آپ پہ اثر نہیں کرے گی. یہ جو ہمارے ذہنوں میں گھس جاتی ہے نا یہ ایک بات، یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو یہ، تو اس چیز کو جب ہم قرآن کے سامنے بیٹھتے ہیں تو یہ نکل جاتی ہے. آپ کا توکل کس پہ ہونا چاہیے؟ اللہ پر ہونا چاہیے. اور یہ صرف کہنے کی بات نہیں، ہمیں بچپن سے رٹایا گیا ہے اللہ کہاں ہے، اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ایک ہے. بس یہ چیزیں ہم نے رٹی ہے، اللہ کو پہچانا نہیں ہے. اب ہم نے اللہ کو پہچاننا ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک اللہ نہ چاہے. اللہ نے یہاں پہ یہ فرما دیا. ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ یہ چیزیں آپ نے کرنی انشاءاللہ. اچھا، یہاں پہ ایک چیز اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمائی کہ انہوں نے اپنی کتاب کو پیٹھ پیچھے پھینک دیا تھا. کس نے؟ یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے. پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کتاب پیٹھ پیچھے رکھ دی. پیٹھ پیچھے پھینکنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کے احکامات کو بلا دیا، اس میں جو عمل کی باتیں تھی ان کو رون دیا پاؤں تلے. لیکن چلے ہم تو قرآن کا بڑا ادب کرتے نا، ہم تو نہیں نا پیٹھ کرتے اس کے پیچھے. ہم بہت اچھے ہیں نا، بہت اچھے. ہم پیٹھ نہیں کرتے، ہم بہت اچھے ہیں. لیکن بات یہاں پر یہ ہے پیٹھ پھیرنے کی، کیا میں اور آپ قرآن کے مطابق عمل کر رہے ہیں؟ قرآن میں آیت ہے جب آپ گھروں سے نکلیں تو اپنے اوپر کیا کیا کریں؟ اپنے اوپر کیا کیا کریں؟ بڑی بڑی
چادریں لٹکا دیا کریں تاکہ آپ کا سینہ ننگا نہ ہو، آپ باپرد ہوں، ٹھیک ہے؟ اور جب ہم گھروں سے نکلتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گھر میں شاید پھر بھی شال موٹی پلیٹی شلیٹی نہیں وے نا، سردی ہونی نا، تو جب گھر سے نکلے ہیں تو کیا کریں گے؟ ہر شال میں اچھی نہیں لگتی نا، میچنگ دوپٹہ ہونا چاہیے۔ کپڑے اتنے پیارے پہنے ہوئے تو میچنگ دوپٹہ ہی نہیں ہے تو اس کے بغیر کیا؟ یہ ہم نے قرآن کو پیٹھ پیچھے نہیں پھینکا ہوا؟ اور میں اکثر مثال دیتی ہوں، میں اپنے ہر بیان میں یہ بات ضرور کہتی ہوں، ہم نے تو قرآن کا اتنا اس کا برا حال کر دیا ہے، ہم سارے اللہ کی نافرمانی والے کام کرتے، شادیوں میں کرتے یا نہیں کرتے، آپ اس چیز کو تسلیم کریں گے۔ یہ میں آپ کو ایسے ہی باتیں نہیں سنا رہی، یہ میں اس لیے سنا رہی ہوں کہ جب آپ کے بچوں کی شادیاں ہوں گی، آپ کے گھروں میں دوسرے کے گھر پہ حکومت نہیں چلتی، آپ نے اسلام کے مطابق کرنی ہے، آپ نے ان کاموں کو چھوڑنا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو سنا رہی ہوں، میں ایسے نہیں سنا رہی۔ تو اللہ کی نافرمانی والے سارے کام کرتے یا نہیں کرتے؟ کرتے ہیں نا؟ پھر کیا کرتے ہیں آخر پہ؟ دلہن کو کس کے سائے میں رخصت کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں ہاں، ہم تو بنی اسرائیل سے بھی پرے چلے گی۔ یہ قرآن کے ساتھ کیا زیادتی نہیں ہے؟ یہ قرآن کے ساتھ کیا ظلم نہیں ہے؟ میرے اللہ نے قرآن اس لیے بھیجا تھا؟ نہیں، اس قرآن کا مقصد کچھ اور تھا، میں نے اور آپ نے اس کا مقصد کچھ اور بنا دیا۔ تو اس لیے مجھے اور آپ کو کیا چاہیے؟ اس قرآن کو اپنی پیٹھ پیچھے نہ پھینکیں، بلکہ اس کو اپنے آگے آگے رکھیں۔ آگے آگے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اس کا عمل آ جائے اس کے مطابق چلے، عمل کے مطابق، جو اس میں آیت آ جائے، جو اس میں حکم آ جائے رب العالمین کا، آپ کا ہر کام اس کے مطابق ہونا چاہیے۔ صحیح ہے؟ مشکل بات ہے لیکن کرنا انشاءاللہ۔ کیوں؟ جنت کا راستہ آسان تو نہیں ہے، صراط ہے، کھڑا راستہ ہے، چڑھائی والا راستہ ہے، مشکل ہے، مشکلات آئیں گی، لیکن پانی جنت ہے نا انشاءاللہ۔ تو پھر اس کے لیے اب یہ مشکلات کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا جی، باقی کن چیزوں سے آپ جادو سے بچیں گے؟ پہلی چیز، اپنا رزق آپ نے حلال رکھنا ہے، رزق حلال، نظروں کا پاک رکھنا، اپنی نظروں کو پاک رکھا کرے، ہر کسی کی طرف نہ دیکھا کرے، نظریں ٹک ٹک کی باندھ کر، لڑکیوں کی بھی عادت ہوتی ہے، مردوں کی بھی عادت ہوتی ہے، زیادہ تر کوشش کیا کرے کہ اپنی نظریں جھکا کے ہی بات کیا کرے، ٹھیک ہو گیا؟ انشاءاللہ میں بھی کوشش کروں گی، آپ بھی کوشش کریں۔ ناخن لمبے، آئے ہائے، بڑا ہٹ پوائنٹ ہے نا، ناخن لمبے رکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ خوبصورت لگتے۔ ویسے کن کن لوگوں کو شوق ہے ناخن؟ بڑے حضرات تو نہیں رکھیں گے لیکن جو جوان بچے ہیں ناخن لمبے رکھتے ہیں، فلاں کی شادی آ رہی ہے، بڑے ناخن۔ پتہ ہے لمبے ناخن کس کے ہوتے ہیں؟ بڑے بڑے لمبے ناخن ہوتے ہیں، کس کے ہوتے ہیں؟ پھر آپ نے اپنے بچوں کے جا کے چیک کر رہے ہیں ان کے کیا حال ہے۔ تو جب لمبے ناخن ہوں گے ان میں میل آئے گی تو وہاں پہ شیطان گھستے ہیں، وہاں پہ جنات گھستے ہیں اور جادو ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ناخن لمبے نہ رکھا کریں، یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ کیا ہے کہ لمبے بال کھول کر چلتے رہنا، اللہ اکبر، کتنے خوبصورت پوائنٹس آج ہمیں مل رہے ہیں۔ بال خوبصورت ہوں اور پھر ڈھانپنے کا دل نہیں نہ کر رہا ہوتا، میں ڈھانپ دوں گی تو کسی کو کیا پتا چلے گا اس کے بال اتنے خوبصورت ہیں، پھر مزے سے کھول کھول کے چل رہے ہوتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر نظر پڑتی ہے، پھر آپ پہ جادو ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے بھی بچنا ہے، اپنے آپ کو ڈھانپا کریں، بال لمبے نہ کھولا کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی، اس سے پھر کیا ہوگا کہ اظہار کرنا، مغرب اور عشاء کے درمیان جو ہے اس ٹائم بھی آپ کوشش کیا کریں کہ اپنے گھروں میں ہی رہا کریں۔ حسن کا اظہار کرنا، خوبصورتی کا اظہار کرنا، یہ چیزیں بھی ساری آپ کو تباہی کی طرف لے کر آئیں گی، تو ہم سب نے ان چیزوں سے بچنا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اچھا، رکوع نمبر ہے کون سا ہے جی؟ 13 جی، رکوع نمبر جی، رکوع نمبر 13، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹاپک لکھیں اس کا، اپنی ہستی کو اللہ کے سپرد کر دو۔ رکوع نمبر 13، ٹاپک اپنی ہستی کو اللہ کے سپرد کر دو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایک چیز رہ گئی ہے پچھلے رکوع سے، میں وہ بتانا چاہتی ہوں۔ یہاں پہ تھا، ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو کوئی حکم سناتے تو کہا کرتے تھے سمعنا وعصینا، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ جبکہ مسلمان کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے اور آپ نے کیا بننا ہے؟ سمعنا و،
اطعنا، اسینا نہ بننا، اسینا نہ بننا بڑی خطرے والی بات ہے. سمعنا و اطعنا. رکوع نمبر 13 ٹاپک ہے، اپنی ہسٹری کو اللہ کے سپرد کر دو. یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. اے ایمان والو نہ کہو راعنا بلکہ انظرنا کہو. انظرنا کا مطلب ہوتا ہے ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہو جائیے اور سنتے رہا کرو. اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. نہ تو اہل کتاب کے کفار اور نہ مشرکین چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو. ان کے اس حسد سے کیا ہوا، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کر لیتا. سبحان اللہ، بڑی پیاری آیت ہے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. اللہ جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. جس آیت کو ہم منسوخ کر دیں یا بھلا دیں اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی، زمین و آسمان کا ملک یعنی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں. کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے سوال ہوا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والے سیدھی راہ سے بھٹک جاتے ہیں. ان اہل کتاب میں سے اکثر لوگ جن پر حق واضح ہو جائے کہ محض حسد اور بغض کی بنا پر تمہیں ایمان سے ہٹانا چاہتے ہیں، تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اور نماز قائم کرو اور زکات دو، اور جو کچھ بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پا لو گے. بے شک اللہ جو تم کرتے ہو خوب دیکھ رہا ہے. اور یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہود و نصارہ کے علاوہ اور کوئی نہ جائے گا. یہ ان کی تمنائیں ہیں. کہو لے آؤ دلیل اگر تم سچے ہو. بلکہ جو خلوص کے ساتھ اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا دے، ابراہیم اور ابو بکر صدیق رضی اللہ کی طرح. کس کی طرح اپنے آپ کو جھکا دے؟ جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جھکایا، جس طرح حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ نے جھکایا. اور وہ محسن بھی ہو یعنی احسان بھی کرنے والا ہو، بے شک اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اسے نہ خوف ہوگا نہ اسے غم ہوگا. بہت خوبصورت آیات ہیں. سب سے پہلے تو صحابہ کو حکم دیا جا رہا ہے. اصل میں ہوتا یہ تھا کہ عربی کا ایک لفظ تھا رائنا. رائنا کا مطلب ہوتا تھا ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف متوجہ ہو جائیے. تو جب کوئی محفل لگی ہوتی تھی، صحابہ بھی بیٹھے ہوتے تھے، تو یہ یہود بھی آ کے بیٹھ جاتے. تو پھر کیا ہوتا کہ صحابہ بھی کہتے رائنا. تو یہود جو تھے نا، ان کی عادت ہوتی تھی کہ وہ اپنی زبانیں موڑ موڑ کے نا الفاظ کو نا ان کا مطلب کچھ سے کچھ نکال دیتے تھے. تو وہ کہتے تھے رائنا، تھوڑا سا لٹکا دیا رائنا. اور رائنا کا مطلب ہوتا تھا چرواہے، بکریاں چرانے والے. آپ علیہ السلام کا نام ہی انہوں نے بگاڑ کے کیا رکھ دیا؟ رائنا. ٹھیک ہے. تو ایک دن آپس میں ہنس رہے تھے، تو ایک صحابی رسول تھے حضرت سعد بن عبید رضی اللہ. تو وہ نا سمجھ گئی ان کی سازش کو. تو انہوں نے اس یہودی سے کہا کہ اگر آج کے بعد میں نے سنا کہ تم نے رائنا کہا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. صحابی ایسے ہوتے تھے. مجھے اور آپ کو ہماری ذات پہ کوئی کچھ کہہ دے تو ہم بہت آگ بگولا ہو جاتے ہیں. تھوڑی ہمت کوئی ہوئی میں کیا ہے نہیں. لیکن اللہ کے رسول کے لیے دین کا کوئی مذاق اڑاتا رہے، ہمیں کوئی ہمارے غیرت جوش میں نہیں آتی. کیا آتی ہے؟ اچھا. تو انہوں نے کیا کہا کہ میں اگر آج کے بعد تم نے یہ کہا نا تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا. تو انہوں نے پھر آگے سے اور تشریح کہنے لگے آپ تو خود بھی کہتے ہیں نا، آپ تو خود بھی رائنا کہہ رہے ہو. تو ہم نے کہہ دیا تو کیا ہو گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم یہ لفظ ہی چھوڑ دو، تم رائنا کہو ہی نہ، بلکہ تم کیا کہو؟ انظرنا. اب ہماری طرف دیکھیے، متوجہ ہو جائیے. ٹھیک ہے. تو صحابہ نے کیا کیا؟ فوراً عمل کیا. ہمیں کوئی کہہ دے آپ یہ کام چھوڑ کے یہ کر دیں، ہم آگے سے سو بحث کریں گے، سو سوال ہم کیوں چھوڑے، وہ کیوں نہیں چھوڑتا. صحابہ نے نہیں کیا. صحابہ نے کہا ٹھیک ہے سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کر لی. انہوں نے چھوڑ دیا، انہوں نے انظرنا کہنا شروع کر دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر اس میں سے ہمارے لیے کیا عملی نکات ہیں؟ ہمارے لیے یہ ہے کہ غیر قوموں کا شعار چھوڑ دینا، غیر قوموں کے طور طریقے، ان کی باتیں چھوڑ دینا. وہ کہتے تھے رائنا، اللہ نے حکم دیا چھوڑ دو، ان کے الفاظ بھی چھوڑ دو. صحابہ نے کیا کیا؟ چھوڑ دیا. اچھا، میں نے اور آپ نے کیا کیا؟ ہمیں بھی آج بھی غیر قومیں ہیں نا. ساڑیاں کون پہنتا ہے؟ اس سے پہلے کبھی مسلمانوں نے بھی ساڑی پہنی ہے؟ پہنی ہے؟ صحابیات نے پہنی ہے؟ نہیں نا پہنی. ہمارے لباس میں ہے. آج کل کی بچیاں پہنتی ہیں؟ پہنتی ہیں. ساڑیاں کون پہنتے ہیں؟ کدھر سے دیکھا ہے؟ کہاں سے فیشن آیا ہے؟ انڈیا والے کون ہیں؟ انڈیا میں مسلمان تو نہیں ساڑیاں پہنتے. کون پہنتے ہیں؟
ہندو پہنتے ہیں نا, ہندوانیاں پہنتی ہیں نا, ہم نے بھی کیا کر دیا؟ الفاظ کو تو چھوڑ دیں. ہم نے تو ان کے لباس کو, آج کوئی کہہ, آج آپ کی بچی آپ سے ضد کرے مجھے ساڑی لا کے دے, آپ اس کو منوا کے دیکھیں بیٹا آپ نے ساڑی نہیں پہنی, یہ ہندو مان گئی تو کہنا. صحابہ نے کیا کیا؟ کوئی چونچ را نہیں کی, فرمایا چھوڑ دو, رائے نہ کرو, انہوں نے چھوڑ دیا, کہہ دیا ٹھیک ہے ہم چھوڑ دیں. میں اور آپ ان کا فیشن. اس کے بعد مسلمان تو نہیں, ہماری جو دادیاں نانیاں ہوتی تھی نا, ان کی یہ پیشانی بھی نظر نہیں آتی تھی. کیا آتی تھی نظر؟ نہیں نہ آتی تھی. یہ ہم نے سینے ننگے, یہ آپ کی پینٹس پر کٹس, آپ کے بازو پر کٹس, آج کل فیشن بن چکا ہے. یہ کہاں سے آ رہی ہیں چیزیں؟ مغرب سے آ رہی ہیں, غیر قوموں سے آ رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس رکوع میں مجھے اور آپ کو منع کرے کہ غیر قوموں کا شعار اختیار نہیں کرنا. تو پھر چھوڑنا ہے نا خود بھی انشاءاللہ, اور کس کو چھڑانا ہے؟ ہم اب تو انڈیا کے ڈرامے بھی دیکھتے سبق حاصل کرنے کے لیے. انڈیا کیوں, پاکستان کیوں, ڈرامہ ہے جی. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہم انڈیا کے نہیں دیکھتے, پاکستان کے دیکھتے ہیں. ڈرامہ ہوتا ہے. پاکستان میں کون سی بہت باپردہ یا بہت حیا والے ڈرامے ہوتے ہیں. یہ آپ لوگوں کے دور میں, یہ جو آپ بڑے لوگ بیٹھے ہیں, آپ لوگ بڑے بڑے ہوتے تھے, کبھی پتہ ہوتا تھا آئی لو یو کا کیا مطلب ہے؟ پتہ ہوتا تھا, برد پڑھتے تھے ساتھ. کبھی ایسی بات, آج کل چھوٹے چھوٹے بچے, ان کو بھی پتہ ہوتا ہے. ایسا ہے؟ کہاں سے آیا یہ ٹرینڈ؟ مغرب سے آیا نا. یہ کہاں سے باتیں آئی ہیں؟ مغرب سے آئی ہیں. یہ کہاں سے چیز, ہم خود اپنے بچوں کو دے رہے. بچے تو نہیں چاہ رہے نا انڈیا میں, کوئی گیا وہاں سے سیکھنے کے لیے, آپ نے خود لا کے دے دیا. لو جی, شیطان کو گھر میں ہی لے کے آتے پکڑ. اچھی چیزیں بھی ہے لیکن اچھی کون دیکھتا ہے؟ کوئی بھی نہیں دیکھتا. جیسے دیکھیں نا, مثال کے طور پہ شادی ہوتی ہے, ایک طرف گاؤن بھی ہے. میں نہیں کہتی آپ لوگ گاؤن پہلے, ایک طرف اچھا ڈریس بھی ہوتا ہے, ایک طرف فینسی بھی ہوتا ہے. تو آپ کو زیادہ دل کو کیا بھائے گا؟ دل کو کیا بھائے گا؟ مجھے یاد پڑ رہی ہے جب میں دین کی طرف نہیں تھی اور میں کبھی ٹی وی دیکھتی تو کوئی مولوی مجھے نظر آ جاتا تو میں جلدی جلدی ریموٹ سے آگے کرتی تھی, اس میں نظر نہ پڑ, کوئی ڈرامہ ہی لگا. ہم نہیں آتے اس طرف, ہم انسان ہیں, ہمارے ساتھ شیطان ہے, نفس ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ غیر قوموں کا شعار اختیار نہیں کرنا ہے, نہیں کرنا. ان چیزوں سے میں نے اور آپ نے بچنا ہے. یہ بنیاد ہے. میں آپ کو بڑے بڑے قصے سنا کے چلی جاؤں, میں آپ کے سامنے پورا 2 پارے پڑھ کے چلی جاؤں, میرا اور آپ کا عمل نہ بدلا تو وہ پارے کس کام کے؟ وہ ان کا کوئی کام نہیں ہے, اس کا اثر ہی نہیں ہو رہا. جب ہمارا عمل نہیں بدل رہا تو فائدہ کیا؟ تو میں نے اور آپ نے اپنی ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اپنے اندر سے نکال کے باہر پھینکنا ہے. برائیوں کی جڑ ہی یہی چیزیں, ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے کہ اہل ایمان کو کافروں کی سازشوں سے بچنا ہے. اہل ایمان کیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ آپ نے ان کی سازشوں سے بچنا ہے. آج میں نے اور آپ نے بھی کیا کرنا ہے؟ یہ جو وہ ہمیں مختلف یہ بے ڈنگے کاموں میں مبتلا کرتے ہیں نا, اس موبائل میں, اس ٹک ٹاک میں, اس یوٹیوب میں, بری بری چیزوں میں, یہ ان کے سازشیں. وہ مسلمانوں کو ان کے اصلی مقصد سے ہٹانا چاہتے ہیں, اور میں نے اور آپ نے پہچان کر ان سازشوں سے بچنا ہے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ مشتبہ الفاظ سے بچنا. یہ جو اکثر ہم وہ کہتے رہتے ہیں, کسی کو کوئی طنز کہہ کے وہ مائنڈ کہتے, میں تو مذاق کری تھی, میرے تو کہنے کا یہ مقصد ہی نہیں تھا, میں تو یہ سیدھی سیدھی بات کیا کرے. ٹھیک ہو گیا؟ اچھا جی, جیسے اداکاروں وغیرہ کے الفاظ ہوتے ہیں, کہتے ہیں نا وہ, مجھے اب یاد نہیں ہے کیونکہ میں نے چھوڑ دیا. آپ کو کوئی یاد ہو تو بول دیں تاکہ میں مثال سے سمجھا دوں کسی کو بھی. کوئی یاد ہو تو بتا دیں تاکہ میں سمجھا دوں. صحیح بات ہے, مجھے یاد نہیں آ رہا کوئی بھی. جی پتہ نہیں وہ, ہاں پھر پتہ نہیں اسی طرح پتہ نہیں کیا, خیر بہت سارا کی چھوڑے چلے, جو بھی ہم نے بہرحال ان کی چیزوں سے بچنا ہے. اور اکثر ہم منہ ٹیڑے کر کر کے نا, جیسے وہ بولتے رہتے ویسے بولنے کی بھی کوشش کرتے کہ نہیں کرتے, اپنے بچوں کو بھی سکھا رہے ہوتے. تو ان چیزوں سے بچنا ہے. یہ رکوع ہمیں یہی چیزیں بتا رہا ہے, میرے اور آپ کے نفس کا تزکیہ ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, تو اس لیے میں نے اور آپ نے بھی اپنے سارے کام کس کے سپرد کر دینے؟ اللہ کے سپرد کر دینے. یہ ٹینشن نہیں کرنی, پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا, میرے بچے کی جاب لگے گی, میرا بچہ کون سی پوسٹ پہ جائے گا, اس کے مستقبل میں کیا ہوگا, میری بچی کو اچھا رشتہ ملے گا نہیں ملے گا, سب اللہ کرے گا. آپ اس کے بن جائے, وہ سب کو آپ کا بنا دے گا. ٹھیک ہو کیا؟ اچھا جی, اس کے بعد نماز, زکوٰۃ اور اف او درگزر. نماز زندگی میں سے نہیں رہنی چاہیے. دوسری چیز زکوٰۃ دینی ہے. رمضان آ رہا ہے, اللہ تعالیٰ بار بار بتا رہے زکوٰۃ زکوٰۃ زکوٰۃ, وآتوا الزکوٰۃ, زکوٰۃ دو. اور تیسری چیز اف و درگزر, معاف کرنا اور چھوڑو.
معاف کرنا اور چھوڑو. اللہ نے مسلمانوں کو یہی ان کی تربیت کی. جب ان کو یہود تنگ کرتے تھے، ستاتے تھے، مشرکین ستاتے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، بس معاف کرو، چھوڑ دو، درگزر کر دو. آپ کو کوئی کڑوی کسیلی باتیں سنا رہا ہے، آپ آ رہے ہیں، کوئی کہہ رہے ہاں تو بہت بیلی دیے، تو تھیاں بیلیاں دیا، جھلیاں دیا، کوئی اور کام دیا پیچھے سارا کی. آپ نے کیا کرنا؟ آپ نے پلٹ کر جواب نہیں دینا. آپ نے ان کو اچھی بات کہنی ہے، کوئی دعا دے دے اور آپ آ جائیں. اللہ یہی فرما رہے، چھوڑو، معاف کرو، درگزر کر دو. آج مجھ سے ہوا تو نہیں ہے کسی کے ساتھ ایسا. اچھا، آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنا. سبحان اللہ، بہت پیارا پوائنٹ. آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنا. اکثر میں اور آپ مستقبل کے لیے کوئی نہ کوئی چیز جمع کر کے رکھتے رہتے ہیں نا. نئے سوٹ ہم گھر نہیں پہنتے، کیوں؟ میں جب باہر جاؤں گی، فلاں شادی لگے گی، فلاں جگہ پہ جاؤں گی تو کیا کروں گی؟ مجھے یہ کام آئے گا. اسی طرح میرا اور آپ کا مستقبل کیا ہے؟ آخرت ہے نا. میں نے اور آپ نے وہاں پہ جانا ہے، تو پھر وہاں کے لیے بھی کچھ جمع ہونا چاہیے نا. تو پھر کیا کرنا ہے؟ آخرت کے لیے نیکیاں جمع کرنی. ایک دن مجھ سے پتہ نہیں کون پوچھا تھا، آپ نے کتنے پیسے رکھے ہوئے نا، کتنے جمع کیے ہوئے؟ آپ جو اتنی بھاگتی رہتی ہے، آپ کے پاس کافی سارے مال ہوگا. تو میں کہا الحمدللہ میرے پاس بہت سارے پیسے. کہتی ہے کدھر رکھے ہوئے؟ میں کہا میں بینک میں جمع کرواتی ہوں، جہاں پہ ڈیلی کا اضافہ ہوتا رہتا ہے. الحمدللہ. تو اپنی نیکیاں کس کے لیے جمع کریں؟ آخرت کے لیے. اور وہ بینک پتہ ہے کون سا؟ اللہ کے پاس جمع کروایا کر. سچی بات بتا رہی ہوں، آپ کو اس ٹائم کام آئیں گی نا جب آپ کی کوئی اور چیز کام نہ آئے گی. وہ یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو پیسے ملیں گے، وہ یہ ہوگا کہ اللہ آپ کو اتنا عطا کر دیں گے قیامت والے دن کہ آپ تصور بھی نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ تو اپنی نیکیوں کو آخرت کے لیے جمع کرنا. چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ہاتھ سے نہ جانے دیا کریں. اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم گزر رہے ہوتے تو کوئی کاغذ پڑا ہوتا ہے، ہم نہیں اٹھاتے، ہماری عادت ہی نہیں ہے اٹھانے کی، یا پھر ہم کھا کے پھینک دیتے. ہم جب خود بڑے ایسا کریں گے تو بچے بھی تو ویسا ہی کریں گے نا. تو آپ نے نیکیوں کو حقیر نہیں سمجھنا، بلکہ کیا کرنا ہے؟ ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو جمع کرنا ہے. پانی دے دیا، جا رہے راستے میں کوئی کانٹا پڑا ہے اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیا. آپ کے ساتھ کوئی جا رہا ہے، اس نے کوئی ہاتھ میں چیز اٹھائی ہوئی، آپ لے لے، مجھے دے دے، میں آپ کی ہیلپ کر دیتی ہوں. یہ کوئی بڑے کام نہیں ہے، مشکل کام نہیں ہے. آپ کے گھر کوئی آ کے آپ نے مہمان نوازی کر لی. اور پتہ ہے پہلے زمانے میں جو ہماری امیاں ہوتی تھی نا، وہ مہمانوں کے آنے پہ بڑی خوش ہوا کرتی تھی. اور ہم کھانا بنا رہے ہیں اور کوئی آ جائے تو ہمیں اچھا بھلا غصہ چڑھ جاتا ہے. اب 2 چپاتیاں اور بنانی پڑے گی، یہ کس لیے آ گئے ہیں ابھی؟ اب چائے بنانی پڑے گی، اب یہ کرنا پڑے گا. تو یہ کام ہم نے نہیں کرنا. ہم نے نیکیوں کا حریص ہونا ہے. نیکیوں صرف مسلے پر بیٹھنے کا نام تو نہیں ہے. نیکیاں وہی ہے، آپ نے مسکرا کے کسی کو دیکھ لیا، آپ کے ہسبینڈ تھکے ہارے آئے، آپ ان سے پیار سے بول گئے، آپ نے ان کو بٹھا دیا، آپ نے ان کو چائے کا کپ دے دیا، آپ نے ان کا شکریہ ادا کر دیا. آپ کتنی محنت کرتے ہیں ہمارے لیے، آپ تو بہت تھک جاتے ہوں گے. کچھ ہوتا ہے کہتے ہوئے؟ موبائل سائلنٹ کر لیں پلیز، سارے سائلنٹ کر لیں تاکہ پھر ہم ڈسٹرب نہ ہو. ٹھیک ہے؟ میں نے بھی سائلنٹ کیا ہوا ہے، چھوڑ کے آئی بھی ہوں کہیں پہ، تو خیر آپ لوگ بھی کر لیں سائلنٹ. ٹھیک ہے؟ تو کیا ہو جائے گا؟ یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہوتی ہیں جو مجھے اور آپ کو کیا کر لیتی ہے؟ خوبصورت بنا لیتی ہیں. آپ گھر جائیں گے، شاید آپ کو کوئی کہہ دے کچھ، آپ لیٹ آئی ہیں، آپ نے یہ کام چھوڑ دیا. اب ایک تو یہ ہوگا کہ آپ ان کو آگے سے سنانے شروع کر دیں کڑوی کسیلی باتیں کہ میں گئی تھی، میں قرآن سننے گئی تھی. پھر تو آپ جو یہاں پہ بیٹھے، آپ کی ساری نیکیاں ضائع ہوگی نا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ مسکرا لیں. آپ کو کوئی غصہ بھی کرے نا، آپ مسکرا کے پیار سے انہیں کوئی بات کہہ دیں. وہاں وہ میں تھوڑی لیٹ ہو گئی، آپ ٹھیک ہیں، آپ کی کوئی ہیلپ کر دوں، تو کیا ہو جائے گا؟ نہ جھگڑا ہوگا، نہ فساد، سکون ہی سکون ہوگا. آپ کی آخرت کے لیے نیکیاں بھی جمع ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے؟ اچھا جی، پھر کیا کہ احسان کی روش اختیار کرنا. احسان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، ایک یہ ہوتا ہے نا، آپ نے کسی کے ساتھ اچھا کیا، کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا، آپ نے اس کے ساتھ اچھا کیا، تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. میں آپ کے ساتھ اچھی ہوں، آپ میرے ساتھ اچھے ہیں، تو یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. میں آپ کو گالی دے کے گزروں، میں آپ کو اوئے کہوں، آپ مجھے جی بولے، یہ احسان ہے. میں آپ سے دور بھاگوں، آپ میرے قریب آئیں، یہ اچھی بات ہے. ٹھیک ہے؟ تو اب میں نے اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ احسان کی روش اختیار کرنا ہے، ہمیں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. تو یہ سب کس کے کام ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے کام ہے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. نیت کیا ہونی چاہیے؟ اللہ کی رضا. ٹھیک ہو گیا؟ رکوع نمبر 14 ٹاپک لکھے، قرآن پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے. قرآن پڑھنے کا حق ادا کرنا ہے. لکھا ہے جی؟ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلَى شَيْءٍ.
کہ اور یہود کہتے ہیں کہ نصارہ کسی چیز پر نہیں، اور نصارہ کہتے ہیں کہ یہود کسی چیز پر نہیں، حالانکہ یہ سب تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح یہ بات ہے کہ علم جو اسی طرح یہ بات بے علم لوگ بھی کہتے ہیں قیامت کے دن اس اختلاف کا فیصلہ اللہ کرے گا، اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں آنے سے روکے، اس کے ذکر کرنے سے، اور اس کی بربادی کی کوشش کرے۔ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے اس میں جانا چاہیے۔ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں بڑا عذاب ہے، اور اللہ کے لیے مشرق و مغرب ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، بے شک اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا، وہ پاک ہے، بلکہ اس کے لیے جو آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوق ہے ہر ایک اس کا فرمانبردار ہے۔ وہ زمین اور آسمان کو پیدا کرنے والا، اور جب کسی کام کو کرنا چاہتا ہے کہہ دیتا ہے ہو جا، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی یہ کہا تھا کہ خود اللہ ہم سے باتیں کیوں نہیں کرتا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی باتیں ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کی اور ان کے دل مشابہ ہو گئے۔ ہم نے تو یقین لانے والوں کے لیے نشانیاں بیان کر دی، ہم نے حق کے ساتھ آپ کو خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ سے دوزخ والوں کے بارے میں سوال نہ کیا جائے گا۔ آپ سے یہود و نصارہ ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں۔ کہہ دیجئے بے شک ہدایت اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ کی ہی ہے، اور اگر آپ نے باوجود علم کے پھر ان کی خواہشوں کی پیروی کی تو اللہ کے پاس نہ آپ کا کوئی ولی ہوگا اور نہ مددگار۔ جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اسے پڑھنے کے حق کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ اس کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو کفر کرے پس وہی خسارہ پانے والے ہیں۔ اس کتاب میں ایک اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہود و نصارہ کی ایک روش کا ذکر کیا ہے کہ یہودی کہتے ہیں عیسائی کسی چیز پر نہیں ہے، یہ جہنمی ہیں، یہ گنہگار ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی کسی چیز پر نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان میں سے ایک بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کے اختلاف کا فیصلہ قیامت والے دن کر لے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیوں ان کی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کیوں ان کی کہانیاں سنا رہے ہیں؟ میں اور آپ بھی ایسے کام کرتے ہیں، ویسے ہم تو نہیں نہ کرتے، ہم بہت اچھے ہیں نا، اچھے یا ہم بھی کرتے ہیں۔ میں اکثر مثال دیتی ہوں، ایک وہ بندہ جو نماز پڑھتا ہی نہیں ہے، جس نے کبھی روزہ رکھا ہی نہیں، جس نے کبھی صدقہ دیا ہی نہیں، آپ گھر میں بیٹھ کے ابھی یہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آپ ذرا ذکر چھیڑ کے دیکھیے گا، تراویح 20 ہونی چاہیے یا 8 ہونی چاہیے۔ وہ بندہ جو کبھی مسجد میں گیا ہی نہیں، وہ گھنٹہ آپ کے ساتھ بحث کرے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، آپ کو بحث کرنے والے بہت ملیں گے، مسواک ایک بارش سے ہونا چاہیے یا بارش سے کم ہونا چاہیے۔ آپ کو بہت سارے ہم نے ظاہری چیزوں کو بحث کا موضوع بنا دیا، ایسا ہی ہے نا۔ آپ نے بہت سارے لوگوں کو بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ وہ فلاں نماز ایسے پڑھتا ہے، ہاتھ اوپر باندھنے چاہیے، ہاتھ نیچے باندھنے چاہیے، سجدہ ایسا کرنا چاہیے، سجدہ ویسا کرنا چاہیے، ظاہری چیزوں کو۔ کبھی سنا ہے کسی نے آپ کو بیٹھ کے نصیحت کی ہو کہ بھائی آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھا کریں؟ آپ کا نماز میں دل لگتا بھی ہے یا نہیں؟ آپ کی نمازیں لمبی بھی ہونی چاہیے، آپ صرف سورہ اخلاص نہ پڑھا کریں، آپ تھوڑا قرآن زیادہ بھی پڑھ لیا کریں۔ کبھی کہا ہے کسی نے؟ ظاہری چیزوں پہ تو بڑی بحث۔ شاید ایک ایسا بندہ ہے جو پوری شادی میں ایک بندی اٹھ کے نماز پڑھتی ہے، سارے بیٹھ کے آرام سے گپے لگا رہے ہوتے ہیں، اور پھر دیکھنا ہاں یہ سجدہ کیسا کرتی ہے، یہ اٹھتی کیسے ہے، یہ بیٹھتی کیسے ہے، یہ ہاتھ کیسے باندھتی ہے، خود پڑھتے ہی نہیں ہے تو اس پہ فکرے کسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس بات پہ گھنٹہ 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 بحث و مباحثے شروع ہو جاتے ہیں۔ دین بحث کا نام نہیں ہے۔ صحابہ بحثیں نہیں کیا کرتے تھے، صحابہ بحث و مباحثہ نہیں کیا کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم یہ کہتے ہیں بریلوی کہتے ہیں بریلوی نیک ہیں، دیوبندی گستاخ ہیں، دیوبندی کہتے ہیں بریلوی مشرک ہیں، اہل حدیث والے کہتے ہیں وہ ٹھیک ہی نہیں ہیں، بریلوی دیوبندی مل کے کہتے ہیں اہل حدیث کا کوئی حال ہی نہیں ہے، بلکہ تو بعض لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کر دیا کہ وہ پتہ نہیں کلمہ ہی نہیں پڑھتا، کہ کوئی علم نہیں ہے، قرآن کا علم ہی نہیں ہے۔ کوئی کہتے ہیں ہم حنبلی ہو گئے، کوئی کہتے ہیں ہم شافعی ہو گئے، کوئی کہتے ہیں ہم حنفی ہو گئے، کوئی کہتے ہیں ہم مالکی ہو گئے، کوئی کچھ بن گیا، کوئی کچھ بن گیا، کوئی اہل فلانا بن گیا، کوئی اہل فلانا بن گیا۔ میں اور آپ کیا ہمارا مسلمان ہونا کافی نہیں تھا؟
کیا مجھے اور آپ کو جو نام اللہ نے مسلمان دیا تھا، فرما بردار دیا تھا، کیا وہ چیز میرے اور آپ کے لیے کافی نہیں تھی؟ اور ہم بھی بحث و مباحثے، ہم تو کہتے ہیں وہ فلاں ہے ہی بہت گنہگار، وہ تو نہیں جنت میں جائیں گے، ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ وہی ہے جس پر ہم ہیں۔ آپ نے کوئی ٹکٹ لیا ہوا ہے؟ نہیں نہ لیا ہوا، تو پھر میں نے اور آپ نے آج سے دوسروں کو جج کرنا چھوڑ دینا ہے، فضول قسم کی بحث مباحثے چھوڑ دینے ہیں۔ ہم نے کس چیز پر فوکس کرنا ہے؟ عمل پر، اپنے عمل پر، ظاہری بھی اندرونی بھی، اخلاص کے ساتھ۔ میری نمازوں میں رو رہی ہوں یا نہیں رو رہی؟ مجھے اللہ یاد آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ میں قرآن پڑھ رہی ہوں تو میری آنکھ سے آنسو نکل رہا ہے یا نہیں نکل رہا؟ میں نے آج صدقہ کیا یا نہیں کیا؟ میں نے آج کسی کا دل تو نہیں دکھایا؟ میں نے آج کسی کی حق تلفی تو نہیں کی؟ یہ والا معیار ہونا چاہیے میرا اور آپ کا۔ اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس بیٹھتے تو میں بھی بحث نہیں کرتی، آپ بھی بحث کرنے والے نہ بنے۔ ٹھیک ہو گیا؟ صحیح ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، اور یہ ہمارے لیے کافی ہے، کیونکہ میرے اور آپ کے رب العالمین نے ہمیں مسلم نام دے دیا، فرما بردار، اس کی فرما برداری کرے، چھوڑ دیں باقی سب کچھ۔ ٹھیک ہے، اذان سن لیتے۔